اللہ اکبر اللہ اکبر۔ عورت بہت حسین و جمیل ذات ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جہاں مزدوروں کے لیے، جہاں جانوروں کے لیے، جہاں دیگر تمام چیزوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا، وہیں پر اللہ تبارک و تعالی نے عورت کے لیے بھی اللہ کے نبی کو رحمت بنا کر کے بھیجا۔ اصح السیر اس کتاب کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک عورت اپنی 2 بچی لے کر کے، ایک بچی گود میں ہے اور ایک بچی کی عمر 3 سال یا 4 سال کی ہے، وہ لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود نہیں ہوتے، حضرت عائشہ رہتی ہے اس وقت۔ اماں عائشہ دیکھ کر اس کو پوچھنے لگی کہ بتاؤ تمہیں کیا ضرورت ہے؟ وہ دونوں بچیاں اور وہ ماں اس وقت رونے لگی۔ وہ ماں اپنے بچے کو لے کر کے حضرت اماں عائشہ کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ آج 3 دن ہو گئے ہیں، میں نے اور میرے بچیوں نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، میرے بچیاں بھوک کی وجہ سے تڑپ رہی ہے، ان کے جان جانے کے قریب ہے، آپ کے پاس اگر کچھ کھانے کو ہو تو کھانے کے لیے دے دیجئے۔ حضرت اماں عائشہ یہ سن کر رو پڑتی ہے اور گھر میں جاتی ہے، گھر میں جا کر کے دیکھتی ہے تو صرف انہیں 2 کھجوریں ملتی ہے، 2 کھجوریں لے کر کے آتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک کھجور تم اپنے دونوں بچیوں کو دے دو اور ایک کھجور تم کھا لو۔ وہ ماں ہوتی ہے، ماں نے دونوں کھجوریں ایک ایک کر کے دونوں بچیوں کو دے دی، وہ کھا گئی۔ اور اماں عائشہ نے کہا کہ تم نے کیوں نہیں کھائے؟ تو کہا کہ میرا تو گزارا ہو سکتا ہے لیکن میری بچیاں بہت دنوں سے بھوکی ہیں، انہیں کھلا دیتی ہوں۔ پھر حضرت اماں عائشہ پلٹ کر کے اپنے گھر میں تشریف لاتی ہے اور دیکھ کرتی ہے، تلاش بسیار کے بعد، بہت زیادہ تلاش کرنے کے بعد ایک چھوٹی سی بوری کے اندر ایک کھجور ملتی ہے۔ وہ کھجور لے کر کے اس عورت کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ کھجور تم کھا لو، لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے، وہ کھجور کے 2 ٹکڑے کر کے آدھا ٹکڑا اپنے ایک بیٹی کو دیتی ہے اور آدھا ٹکڑا اپنے دوسرے بیٹی کو دیتی ہے۔ یہ دے کر کے وہ کھا لیتی ہے اور ماں اس وقت پانی پی کر کے چلی جاتی ہے۔ وہ چلے جاتے ہیں، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا واقعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سناتی ہے اور یہ ساری باتیں بتاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ جاؤ ان کو تلاش کرو اور ان کو تلاش کر کے بتاؤ، ان کی ماں کو یہ خوشخبری سنا دو کہ اللہ تبارک و تعالی نے تیرے لیے جنت کو فکس کر دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے لیے بھی رحمت بنا کر کے بھیجے گئے۔ اور ایک واقعہ جس کو بہت سے کتاب مصنفین نے اور کاتبین نے اپنے کتابوں میں لکھا ہے، ایک واقعہ یہ ہے کہ اہل عرب اس وقت بچیوں کو دفن کرنے کا رواج تھا۔ جب بھی چھوٹی بچے کی پیدائش ہوتی تھی اس بچی کو فوراً دفن کرنے کا حکم جاری کیا جاتا تھا۔ ابو جہل کا زمانہ تھا، ایک شخص آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کے کہنے لگے کہ اللہ کے نبی مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں توبہ کر لوں، کیا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ بتا تیرا گناہ کیا ہے، تیری غلطی کیا ہے، کیا تو نے چوری کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے چوری نہیں کی۔ تو پھر کہا کہ کیا کیا بتا تو صحیح۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ تم سے زنا تو نہیں ہو گیا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ اے اللہ کے نبی میں بتا نہیں سکتا، آسمان و زمین سے بڑی غلطی ہے، بڑا گناہ ہے، میں کیسے بتاؤں؟ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ بتا دو تب تو تمہارا حل نکلے گا۔ تو اس نے بتایا کہ ابو جہل کا زمانہ تھا، اس وقت ابو جہل میرے گھر میں 14 سال کے بعد ایک بچی کی ولادت ہوئی تھی، اس بچی کو زندہ درگور کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ میں نے اور میری بیوی نے اس کو چھپا کر کے رکھ دیا تھا، لیکن جب اس کی عمر 3 سال ہوئی تو اس وقت ابو جہل کو پتہ چل گیا۔ ابو جہل
مجھے چوراہے پر لے کر آیا اور چوراہے پر میرا بازو پکڑ کر کے مجھے کہا کہ میں نے سنا کہ تیرے گھر میں 3 سال کی لڑکی ہے، اگر تو اس لڑکی کو دفن نہیں کر رہا ہے، اگر تو اسے جان سے نہیں مارتا تو یاد رکھنا میں تیرے گھر کو آگ لگا دوں گا، تیری بیوی کو بھی مار ڈالوں گا، تجھے بھی مار ڈالوں گا، تجھے ہلاک و برباد کر دوں گا۔ میں ڈر کی وجہ سے اپنی بچی کو لے کر کے اپنی بیوی کو بتائے بغیر اپنی بچی کو لیا اور اسے کہا کہ چل بیٹی تیرے ماموں کے گھر لے جاتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ ایک کدال لیا اور لے کر کے جنگلوں کے طرف جانے لگے۔ بیٹی راستے میں پوچھ رہی ہے اور کہنے لگی کہ ابا جان ادھر کہاں جا رہے ہیں؟ باپ کہہ رہے ہیں کہ میں ماموں کے وہاں جا رہا ہوں، باپ کہہ رہے ہیں کہ ماموں کے وہاں جا رہا ہوں۔ بیٹی نے کہا کہ ماموں کا گھر تو ادھر نہیں ہے، لیکن وہ چپ چاپ آواز بند کیے وہ جا رہے ہیں۔ جب جنگلات کے درمیان پہنچے تو وہاں پہنچ کر کے قبر کھودنی شروع کی اور قبر کھودتے گئے۔ جب وہ کدال چلاتے تھے تو بیٹی وہ 3 سال کی بچی وہ مٹیاں خود اپنے ہاتھوں سے ہٹا رہی تھی۔ اسے نہیں پتا کہ اسی قبر میں مجھے دفن کیا جائے گا، اسی قبر میں مجھے داخل کیا جائے گا، اور جو مٹی میں ہٹا رہی ہوں وہ مٹی میرے اوپر ڈالی جائے گی۔ اس بچی کو نہیں پتا، وہ پھر رو رو کر کے کہنے لگا کہ میں جس وقت مٹی کھود رہا تھا اس وقت مٹی کی کھودنے کی وجہ سے میرے پیشانی کے اوپر پسینہ آیا تھا، وہ میری پیاری بیٹی میرے پسینے کو پوچھ رہی تھی، لیکن میں ڈر کی وجہ سے میں ان کی تمام چیزوں کو دیکھے بغیر میں یہ قبر کھودنا شروع کر دیا، اور وہ بچی جب قبر کھود کے فارغ ہوا تو میں اس بچی کو قبر کے اندر ڈال رہا تھا۔ بچی کہہ رہی تھی کہ ابا جان بتا تو صحیح میرا گناہ کیا ہے، میری غلطی کیا ہے، میرا جرم کیا ہے؟ ابا جان کچھ نہیں سوچ رہے اور مٹی ڈالتے گئے۔ آخری بار کہہ رہی ہے بچی کہ جب ان کو پورے طریقے سے مٹی کے اندر برابر کرنے لگا تو آخری بار وہ بچی کہہ رہی ہے کہ ابو جان اتنا تو بتا دے میری غلطی کیا ہے، میں تجھ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں تجھے اپنی شکل نہیں دکھاؤں گی، میں تیرے گھر پہ نہیں جاؤں گی، میں ان جنگلوں کے اندر زندگی گزاروں گی۔ لیکن باپ نے کچھ نہیں سنا، اس مٹی کے اندر اسے دفن کر دیا۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن کر کے رو رہے ہیں اور ادھر صحابہ کرام بھی سن کر کے دھارے مار مار کے رو رہے ہیں، سب ایک طرف سے رو رہے ہیں۔ یہ واقعہ ہی ایسا تھا رونے والا۔ پھر وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی میں جانتا ہوں کہ اللہ نے تجھے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے، اسی وجہ سے میں تیرے در پہ آیا ہوں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ کیا مجھے اللہ معاف کر سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ تجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، تو نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، لیکن اس کی توبہ کی شکل ایک ہی ہے، معافی کی شکل ایک ہی ہے کہ تو میری برکت سے تو میرے کلمہ پڑھائے ہوئے کلمہ کو پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے تیرا گناہ معاف فرما دے گا۔ چنانچہ وہ اسی وقت کلمہ پڑھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے کلمے پڑھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری رحمت کے چادر میں تیرے گناہوں کو چھپا دیا اور تجھے معاف فرما دیا۔ تو یہ وہ آدمی ہے جس نے اپنی بچی کو زندہ درگور کر دیا۔ اس بچی کی معافی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آیا اور اللہ کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ کر کلمہ توحید پڑھا، جس کی برکت سے ان کا گناہ معاف ہو گیا۔ وہ جہنم والے تھے، اسے اللہ تبارک اللہ کے نبی نے اپنی رحمت سے بچا کر کے انہیں جنتی کی لسٹ میں داخل کر دیا۔ اسی وجہ سے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کہ اے محمد میں نے تجھے صرف ایک شخص کے لیے یا ایک قوم کے لیے یا ایک جگہ کے لیے یا ایک ملک کے لیے رحمت بنا کر کے نہیں بھیجا، بلکہ پوری کائنات کے لیے، کائنات کے ذرے ذرے کے لیے میں نے تجھے رحمت بنا کر کے بھیجا۔